بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس ٹائم کھڑا ہوں جی امید یوتھ لیگ نانک پور چک بیدی پاکپتن کے اندر، اور میرے ساتھ ہیں اس یوتھ لیگ کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ برادر آپ کا نام کیا ہے؟ جی محمد عارف الیاس۔ محمد عارف بھائی، مجھے خصوصی طور پر کال آپ لوگوں کی طرف سے گئی کہ ہم پودے لگانا چاہتے ہیں اپنے گاؤں کے اندر، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن جب میں یہاں پر پہنچا ہوں یہ تو قصبہ ٹائپ گاؤں ہے، اور یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت اسٹیڈیم بھی بن چکا ہے جو کہ غالباً صوبائی گورنمنٹ نے بنایا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے اس علاقے کے اندر 1000 پودے کیوں لگانا چاہتے ہیں آج کل کے دور میں جب ہر بندہ پودوں کو کاٹ رہا ہے؟ جی بالکل، یہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ آج کل جیسے خشک سالی کا شکار ہے اور بارشیں نہیں ہو رہی، جس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں درخت بہت کم ہیں، اور جو پہلے درخت تھے نہروں وغیرہ پر وہ کاٹ دیے گئے۔ ویسے بھی لوگ لکڑی کے لیے اپنے دوسرے استعمال کے لیے جو درخت کاٹ دیتے ہیں اور نئے درخت نہیں لگائے جاتے، تو اس وجہ سے یہ گلوبل وارمنگ جو ہے یہ ہمارے علاقے میں اس کا بہت اثر ہے، تو اس سے گرمی کی بہت شدت ہے، ہوا بھی پلیوٹ ہوئی ہے۔ تو ہم یہ درخت اس لیے لگانا چاہتے ہیں اپنے گاؤں میں گرد و نواح میں، تاکہ ہم یہاں ہوا صاف رکھ سکیں اور اچھی آکسیجن جو ہے صاف ستھری وہ اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو دے سکیں۔ اور جو یہاں جیسے آپ نے فرمایا کہ اسٹیڈیم بنا ہے، تو یہ میں شکریہ ادا کروں گا پنجاب گورنمنٹ کا، انہوں نے یہاں ہاکی کا فلڈ لائٹ اسٹیڈیم بنایا ہے، تو کھیلوں کی سرگرمیاں ہیں یہاں۔ تو گراؤنڈ کے بھی چاروں طرف ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جا سکیں، تاکہ بچوں کو، نئی نسل کو صاف ستھری آکسیجن ملے، اور ہمارا مستقبل اور ہمارے مستقبل کا جو بچے ہیں ان کے لیے ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے۔ گویا آپ ایک ٹیچر ہیں اور بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اچھا انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایک صحت مند معاشرہ بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو صحت مند جسم کے اندر ہی صحت مند دماغ ہو سکتا ہے۔ جب بچے، نوجوان نسل جو ہے ہماری نئی نسل وہ صحت مند ہوگی تو وہ علم اچھی طریقے سے حاصل کر سکے گی۔ جب وہ ذہنی طور پہ بیمار ہوگی، اچھی آکسیجن اس کو نہیں ملے گی، وہ اپنے جو ہے جسمانی مسائل کا شکار ہوگی، تو وہ علم حاصل نہیں کر سکے گی، اور اس طرح معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، یہ ایک ٹیچر ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی میں نہیں ہے کہ اپنے گاؤں کو یہ ماڈل ویلیج بنائیں، یا اپنے گاؤں کے جو کھیلوں کے میدان ہیں ان کو یہ مطلب آباد کریں۔ جس گاؤں کے کھیلوں کے میدان آباد ہو جائیں گے، یقینی طور پر وہاں کے بچے اتنے صحت مند اور توانا ہو جائیں گے کہ وہ اپنی زندگی ہاسپٹل کے اندر نہیں گزاریں گے۔ اب یہ کئی محاذوں پر کام کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے یہاں پر اسٹیڈیم بنانے کے حوالے سے ایک لمبی جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں پنجاب گورنمنٹ نے ان کو ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا اسٹیڈیم دیا۔ ابھی یہ اپنے گاؤں کے اندر درخت لگا رہے ہیں، اور درختوں کی وجہ سے جس طریقے سے اس کے جو برے اثرات ہیں درخت کٹنے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو اثرات ابھی رونما ہونا شروع ہو چکے ہیں، اس کی میں تازہ مثال یہ دیتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن پاکپتن کا جو ایریا ہے اس ایریے میں بارشیں بالکل نہیں ہو رہی ہیں۔ گرمی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور جو ہماری زمینیں ہیں وہ سخت ہوتی جا رہی ہیں، زیر زمین پانی بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا جو حل ہے وہ صرف درخت ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش کریں کہ استاد قوم کا معمار ہوتا ہے، جس طریقے سے یہ اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، اس طرح سے میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام اساتذہ کرام اپنا اپنا کردار ادا کریں، تاکہ ہمارا ملک سرسبز اور شاداب ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ ہماری بات اچھی لگی ہے، ہمارا پیغام اچھا لگا ہے، اس کو شیئر کر دیں، اور اپنے حصے کے کم از کم 2 درخت لگا دیں، ایک اپنے والدین کے نام کا، دوسرے اپنے اساتذہ اکرام کے نام کا، تاکہ ہمارا ملک سرسبز اور شاداب بھی ہو سکے۔ اور چونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کو اس کا اجر بھی جانا چاہیے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک دیں اجازت، اللہ نگہبان۔